بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اپنی آب و تاب کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 3 تاریخ کو مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال اس مہینے کی 3 تاریخ کو ہوا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور پیاری شہزادی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب فرما دیجئے لوگو، میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اپنے اہل قرابت کی محبت کے۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں قربا سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ و ولدہما، یعنی علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے۔ اہل بیت کرام کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ قرآن ان سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں بیٹھ گیا نجات پا گیا اور جو اس سے محروم رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ گویا اس حدیث نبوی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت کرے گا تو نجات پا جائے گا، اگر وہ اہل بیت کرام سے بغض و عداوت رکھے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، اودے کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او تے جنت دا حقدار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ لمبے سجدے کر باویں، جے تو آل نبی دا دشمن ہے، تیرا بیڑا ہو نا پار نہیں۔ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے؟ حضرت جمعی بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ایک بار ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب رب العالمین رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ فرمایا فاطمہ۔ انہوں نے عرض کی کہ مردوں میں سے کون زیادہ پیارا تھا؟ فرمانے لگی ان کے خامد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر نسبت تھی کہ آپ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، قول و قرار میں، اخلاق میں، گفتار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ جب کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک چوم لیتی اور آپ کو بہترین نشست پر بٹھاتی۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کس قدر قربت، کس قدر محبت اور کس قدر پیار تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی فاطمہ کے غضبناک ہونے کے باعث غضبناک ہو جاتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ معزز سامعین گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر لگاؤ اور تقرب حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں، آپ ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دے رہے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ کی ناراضگی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ناراض کرنے میں ہے۔ مولانا حسن رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے بے باقیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ امین گرامی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کو بھی دل میں بسانا ہے، اس لیے کہ یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت سے سرشار رکھے، آمین۔ دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔